اس نے آنکھیں بند کر لی اور کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ عجیب جھگڑالو آدمی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، جیسے جیسے اس کی نگاہوں میں کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ کیا کیا فضول باتیں کر گیا وہ مجھ سے، اور میں نے اس کی باتوں کا برا کیوں نہیں مانا؟ تعجب ہے، میں نے اپنے مزاج کے خلاف اس کی یہ ساری فضول باتیں کیسے برداشت کر لی؟ آخر کیوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر یکایک آنکھیں کھول دیں۔ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ احمق ہے، بالکل ہی احمق۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ عجیب جھگڑالو آدمی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، جیسے جیسے اس کی نگاہوں میں کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ کیا کیا فضول باتیں کر گیا وہ مجھ سے، اور میں نے اس کی باتوں کا برا کیوں نہیں مانا؟ تعجب ہے، میں نے اپنے مزاج کے خلاف اس کی یہ ساری فضول باتیں کیسے برداشت کر لی؟ آخر کیوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر یکایک آنکھیں کھول دی۔ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ احمق ہے، بالکل احمق بات کرتے ہیں ایسے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کو میرے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوتی، اور وہ مجھ سے یوں بات کرتا ہے جیسے کسی دوست سے بات کر رہا ہو۔ نہایت بدتمیز ہے۔ مجھے اس کا اندازہ اسی وقت لگا لینا چاہیے تھا جب وہ انٹرویو کے لیے آیا تھا۔ کہتا تھا 1.5 سال سے نوکری نہیں ملی۔ کیسے ملتی نوکری؟ ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوگا ہر جگہ۔ لوگ کیوں برداشت کریں گے؟ اب اتنا نوعمر بھی نہیں ہے کہ زمانے کے سودوزیاں سے ناواقف ہو۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ صحیح اندازہ تو نہیں لگایا میں نے، لیکن اس کے چہرے پر زندگی جگمگاتی ہے۔ حالانکہ جو کچھ اس نے پہلے دن کہا تھا اس میں یاسیت جھلکتی تھی۔ تقدیروں کا فیصلہ والدین کرتے ہیں۔ کتنا قرب تھا اس جملے میں، یا شاید مجھے محسوس ہوا۔ یہ اس کی فطرت کا تضاد ہے یا حالات سے سمجھوتا کیا ہے؟ لیکن سمجھوتا کرنے والے سرکش نہیں ہوتے، اور سرکشی، کیا اس کی یہ سرکشی ناقابل برداشت ہے؟ اس کی وجہ سے گارمنٹ سٹی میں غلط روایات قائم ہوں گی۔ دوسرے لوگ بھی اس کی تقلید نہ کرنے لگے۔ لوگ اسے پیار سے شامی کہتے ہیں، میں بھی اسے شامی کہوں؟ احمق، بے وقوف، میں اسے کیوں شامی کہوں؟ ناممکن۔ گارمنٹ سٹی میں ایسے کسی شخص کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اس سے انحراف ہے، جو مجھ سے نگاہیں ملا کر بات کرے۔ میرا خیال ہے اسے نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ناممکن۔ اس کی بھویں تن گئی۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا پیڈ اٹھایا اور ایک پین سے اس پر لکیریں بنانے لگی۔ لیکن یہ کیا میں اس کی آنکھوں کی چمک چھین لوں؟ یہ ملازمت اس کے لیے حیران کن بھی ہے اور خوشگوار بھی۔ بجھا دو ان امیدوں کو، ان امیدوں کے ان چراغوں کو جو ان کی آنکھوں میں روشن ہو گئے ہیں۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے پیڈ پر لفظ نہیں لکھا۔ جلتے دیپ بجھانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ بجھے چراغوں کی قربانی دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ تھوڑا سا ذہن پر جبر ہی تو کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ چراغ تو جلتے رہیں گے۔ نہیں، بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ کتنا عجیب آدمی ہے، کیسا انوکھا۔ میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ اس نے سوچا اور گھنٹی بجا دی۔ چپراسی اندر آ گیا تھا۔ مس مینا کو بلاؤ، اس نے کہا، اور مس مینا فوراً ہی اندر آ گئی۔ مس مینا، کچھ نئے ڈیزائن آئے ہیں ہمارے پاس۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں الجھانا چاہا۔ شامی کا تصور خوامخواہ نازل ہو گیا تھا، اور وہ اس کائنات میں کسی تصور کو ذہن میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بس جو مقصد ہے اس کی حیات کا، بس وہی پورا ہوتا رہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مس مینا سے وہ کافی دیر تک باتیں کرتے ہی رہی، لیکن رہ کے اس کے کانوں میں گونجنے لگتی وہ آوازیں،
ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اسے بلائے، ذکی صاحب کو بھی بلا لے اور ان سے پوچھے کہ یہ کیا چیز پال لی ہے آپ نے، لیکن ذکی صاحب تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ یہ فیصلہ تو ان کا نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر اعجاز نے بہت کوشش کی تھی اپنے کسی عزیز کے لیے۔ ڈاکٹر اعجاز، اس کے ذہن میں ڈاکٹر اعجاز آ گیا اور وہ بہت دیر تک ڈاکٹر اعجاز کے بارے میں سوچتی رہی۔ ذکی صاحب خود ہی کسی کام سے آئے تھے، مس مینا جا چکی تھی، وہ اس سے اپنے کام کے سلسلے میں بات کرتے رہے۔ کئی بار اس کے ہونٹوں پر شامی کا نام آتے آتے رہ گیا، لیکن اس نے اپنے دل کو سنبھال لیا۔ بری بات ہے، اگر بلاؤں گی تو سوچے گا کہ معذرت کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے بات کو نظر انداز کر دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں، اسے نہیں بلانا چاہیے۔ ذکی صاحب صبح کو اس کا موڈ دیکھ چکے تھے، چنانچہ بڑے محتاط لیکن رفتہ رفتہ اس کے انداز میں تبدیلی نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ ذکی صاحب سے بھی اس نے بہت خوشگوار انداز میں بات کی تھی، بار بار سنتی، ہنستی اور مسکراتی۔ دوپہر کو اس نے انٹرکام پر اپنے لیے کھانا طلب کر لیا، جس کا انتظام فوراً ہی ہو گیا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا کھائے، اور جب وہ کھاتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کا موڈ نہایت خوشگوار ہے۔ ویسے بھی آج صبح کو ناشتہ نہیں کیا تھا اور چند بسکٹوں پر گزارا کیا تھا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب شامی اس کے ذہن سے نکل چکا تھا، لیکن فطرت میں جو خوشگواریت بیدار ہو گئی تھی وہ بیدار رہی۔ بالآخر شام ہوئی اور اس کے بعد وہ گھر چل پڑی۔ گھر میں اس کی آمد بھی ایک ہنگامہ ہی ہوا کرتی تھی۔ دن بھر آرام سے زندگی گزارنے والے شام کو اپنی اپنی جگہ مستعد ہو جایا کرتے تھے۔ ایک ایک بات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ جہاں وہ اپنے ملازموں کے لیے ماں کی مانند تھی، اتنی ہی وہ سخت بھی تھی کہ ملازم اس سے کانپتے رہے۔ اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، ہر جگہ اپنی جگہ مستعد تھا۔ فرزندی نظر آئے اور اس نے اسے دیکھ کر غائب ہونے کی کوشش کی تو اس نے انگلی کے اشارے سے فرزندی کو اپنے قریب بلایا اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فرزندی کا چہرہ اتر گیا۔ اندر پہنچنے کے بعد وہ بولی، کیا ہو رہا ہے فرزندی؟ کچھ نہیں میڈم، بس یوں ہی۔ یہ یوں ہی کیا ہوتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور فرزندی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بس میڈم، آپ کی محبتوں کے سائے میں جی رہے ہیں۔ تم تو اچھی خاصی شاعرہ ہو بھائی۔ ارے ہاں، تمہارے اس رشتے دار کا کیا ہوا جو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تلے ہوئے تھے؟ دونوں میں سمجھوتہ ہو گیا میڈم۔ چلو، بہت اچھا ہوا۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ نہیں میڈم، آپ کی محبتوں سے سب کچھ ہی تو ہے ہمیں۔ اچھا جاؤ، چائے کی تیاری کرو۔ ہاں، ابو کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ اچھا، بس ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے کہا۔ پھر لباس تبدیل کرنے کے بعد بیگ صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ بیگ صاحب ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے بیگ صاحب کو دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ بیگ صاحب نے اسے دیکھ کر منہ پھلا لیا۔ بس ایسے ہی مزاج ہو گیا تھا ان کا۔ وہ ان کے قریب پہنچی اور پیار سے ان کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، ابو۔ جواب میں بیگ صاحب نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ وہ بے چین ہو گئی اور آگے بڑھ کر بیگ صاحب سے لپٹ گئی۔ ان کی پیشانی، رخسار، آنکھوں کے لاتعداد بوسے لیے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے اپاہج گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے ابو؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بتائیے نا مجھے۔ ابو بتائیں گے نہیں؟ وہ بے قرار ہو کر ان سے سوالات کر رہی تھی۔ بیگ صاحب خوشی سے خلا میں گھورتے رہے۔ پھر اس نے بیگ صاحب کی طرف دیکھا اور پھر ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے ہالے میں لیتے ہوئے بولی، ابو آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بتائیے نا، کیا بات ہے؟ تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ تم نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا ہے، یہ کمرہ جو میرے لیے قبر کی مانند ہے۔ ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے آپ ابو ایسی کوئی بات مت کیا کیجیے، میں مر جاؤں گی۔ آپ نہ ہوتے تو میں ایک لمحہ اس دنیا میں نہیں رہ سکوں گی۔ آپ کے ساتھ قبر تک میں دفن ہونے کو تیار ہوں۔ مجھے بتائیے نا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بتایا نہیں ہے؟
मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे ऊपर का हिस्सा पसंद है, मुझे वहाँ भिजवाओ। मैंने आपको सिर्फ इसलिए नीचे बुला लिया था अब्बू कि इस दिन आप कुर्सी के ज़रिए सीढ़ियों पर गिर गए थे। गलती हो गई थी, बार बार गलती थोड़ी होती है। देखो मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे खुदा के लिए मुझे ऊपर भिजवा दो। अभी पहुंच जाएंगे आप ऊपर, उसने चुटकी बजाते हुए कहा और फिर वह ज़ोर ज़ोर से तमाम मुलाजिमों को आवाज़ें देने लगी। मुलाजिम दौड़ते हुए अंदर आ गए थे। फरजंदी, नासिर और तमाम लोग यहाँ आओ। सुनो, अब्बू यहाँ नहीं रहना चाहते, तुम लोग उन्हें ऊपर के कमरे में पहुँचा दो। बहुत से अच्छे कमरे हैं जो ये पसंद करें। चलो तैयारियां करो। अब्बू कौन से कमरे में जाएंगे आप? उसने पूछा और बेग साहब यकीन ना करने वाली निगाहों से उसे देखने लगे। फिर बोले, मुझे मेरा ही कमरा पसंद था, मैं उसी में जाऊंगा। चलो फौरन कमरे की सफाई सुथराई कर दूं। मैडम कमरा तो साफ सुथरा है, नासिर ने कहा। तो फिर देख क्या रहे हो? अब्बू को ऊपर ले चलो। और ये रफ़ीक कहाँ मर गया? रफ़ीक, ये रफ़ीक बड़ा गलत आदमी है अब्बू, क्या ख्याल है, क्या मैं उसे तब्दील कर दूं? बेग साहब का मूड भी कुछ बदल गया था। कहने लगे, नहीं नहीं रहने दो, बस कुछ हराम खोर है, काहली करता है, लेकिन बुरा नहीं है। नहीं, मैं किसी को नहीं निकालना चाहता। इतनी देर में रफ़ीक भी आ गया। उसने रफ़ीक को देखते हुए कहा, रफ़ीक देखो, अब्बू को ऊपर के कमरे में पहुंचाया जा रहा है। मैं तुम्हें सख्ती से हिदायत कर रही हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी सही तरीके से देना, वरना क्या फ़ायदा नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम्हें ऐसी नौकरी दोबारा आसानी से नहीं मिलेगी। नहीं मैडम, रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रफ़ीक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लीजिए, कैसे फजूल हैं ये लोग, नौकरी तुम करते हो और हवाला देते हो छोटे छोटे बच्चों का। अबू ये लोग फ़ौरन ही छोटे बच्चों का हवाला क्यों देने लगते हैं? हमारा इनसे क्या ताल्लुक? सुनो रफ़ीक, अब्बू ऊपर जा रहे हैं और तुम अपनी बेपरवाही से एक बार फिर उन्हें नीचे गिरा चुके हो। अगर इस बार अब्बू को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, ये बात याद रखना। या फिर तुम ये कह दो कि तुम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। नहीं मैडम, आइंदा कभी गलती नहीं होगी, रफ़ीक ने कहा। वेरी गुड। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 हैं मैडम, बहुत छोटे हैं, इतने इतने बड़े। उसकी आंखों में प्यार उमड़ आया। या इतने इतने बड़े? हाय, कैसे लगते होंगे। अरे हाँ, ये पैसे रख लो अपने बच्चों के लिए। उसने कुछ नोट रफ़ीक के हवाले कर दिया और फरजंदी के मुंह में पानी आ गया। कुछ देर के बाद बेग साहब ऊपर पहुंच गए। उसने कहा, फरजंदी चाय मैं अब्बू के साथ ऊपर ही पीऊंगी। फरजंदी गर्दन हिलाकर नीचे चली गई। चाय के साथ दूसरे बेशुमार लवाजमात थे। बेग साहब खामोश हो गए और सब कुछ भूलकर इन अशिया पर उबल पड़े। वो मुस्कुराती नजरों से बेग साहब को खाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार था, जैसे बेग साहब नन्हे से मासूम से बच्चे हों। अब्बू के रुखसार अब भी कितने सुर्ख हैं। उसने प्यार से उनके शाने से सर टिका दिया और बोली, खुदा आपको हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे अब्बू। आप हज़ारों साल जिए, मेरी हयात का हर लम्हा आपको मिल जाए। कभी तो इतनी सख्त हो जाती हो कि मैं परेशान हो जाता हूँ, बेग साहब ने शिकायत की। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, आप मुझे माफ़ कर दिया करें। आपके अलावा और कौन है मेरा इस दुनिया में। बेग साहब के हाथ बदस्तूर चल रहे थे। बहुत कुछ साफ करके दम लिया था उन्होंने। फिर वह कुर्सी धकेलते हुए खिड़की के पास पहुंच गए और बाहर का मंजर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुमने जर्द फूल हटा दिए थे ना? हाँ, आपको नापसंद थे ना? अरे हाँ अब्बू, ये खाली क्यारियाँ कितनी बुरी लग रही हैं। आप मशवरा दें, यहाँ क्या लगाया जाए। बेग साहब उसे मशवरा देते रहे और उसने नासिर को बुला लिया। नासिर, तुमने इन क्यारियों के बारे में क्या सोचा? मैंने एक नर्सरी से बात की है, वो लोग कल आएंगे मैडम। अब्बू से मिला देना उन्हें, जैसा अब्बू कहें वैसा कर देना। जी मैडम, नासिर ने कहा। सबको एहसास हो गया था कि उसका मूड बहुत खुशगवार है। रात का खाना भी उसने डट कर खाया था और फिर चलकर चहलकदमी करती हुई बेडरूम में आ गई। बेडरूम में तब्दील कर दिया गया था। उस वक्त बेड पर एक सख्त गद्दा पड़ा हुआ था। उसे कुछ याद आ गया, लेकिन उस वक्त टेलीफोन की घंटी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसने फ़ोन उठा लिया था। हेलो हेलो सोना, क्या भाव रहा आज? दूसरी तरफ से आवाज़ आई।
جی؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ آسمان کا رنگ کیسا ہے؟ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں یا چاند چمک رہا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، آپ یقیناً ٹیلی فون آپریٹر ہیں اور بور ہو رہے ہیں، لیکن افسوس غلط نمبر ڈائل کیا ہے آپ نے۔ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں اور آپ کی باتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ نہیں میڈم، ہم نے صحیح نمبر ڈائل کیا ہے اور ذرا موسم کا حال معلوم کر رہے تھے، وہ بھی آواز بدل کر موسم خراب ہو تو عزت سادات رہ جائے، ورنہ نام ہے ڈاکٹر اعجاز احمد، پیشہ ہے ڈاکٹری۔ اس بار اس نے ڈاکٹر اعجاز کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ خدا سمجھے آپ کو ڈاکٹر اعجاز، واقعی میں نے درست کہا تھا، آپ کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر کے بجائے اداکار ہونا چاہیے تھا۔ کیسی عمدہ آواز بدل لیتے ہیں آپ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، موسم کا تو حال معلوم ہو گیا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ سنیے ڈاکٹر اعجاز، آخر آپ کیسے انسان ہیں؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ کتنے بے لوث ہیں، ہمارے لیے واقعی گھر کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ آپ سے گستاخی کرتی ہوں، لیکن آپ کتنی بار جی چاہا کہ آپ سے معذرت کر لوں۔ آپ بیمار ہیں میڈم، اور ڈاکٹر کبھی اپنے مریض سے ناراض نہیں ہوتا۔ جس دن آپ صحت یاب ہو جائیں گی اس دن آپ کو بل پیش کر دیا جائے گا، جس میں سارے حسابات درج ہوں گے۔ جتنی بار آپ نے ہماری توہین کی ہے اس کا بھی پورا حساب ہوگا۔ میں بیمار ہوں؟ ہاں میں۔ کیا بیماری ہے مجھے؟ جس دن معلوم ہوئی علاج شروع ہو جائے گا، اس کی تو کھوج ہو رہی ہے اور بالآخر پتہ چل جائے گا۔ اور کوئی خاص بات؟ خدا حافظ۔ ڈاکٹر اعجاز نے فون بند کر دیا اور وہ کئی منٹ ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے فون بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسیری کی طرف بڑھ گئی۔ سیٹھ ادریس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ساری زندگی بیٹے کی آرزو کرتے رہے، پھر تقدیر پر شاکر ہو گئے تھے۔ کاروبار بے پناہ تھا، 2 کو 4 اور 4 کو 8 بٹانے کا گر جانتے تھے اور اس گر کے پکے تھے۔ شاخرچیہ فیاض دلی نام کو نہ تھی، پیسہ دانت سے پکڑتے تھے، کبھی بے ضرورت خرچ نہ کیا، ہر کام میں میانہ روی تھی۔ بس اگر کبھی کوئی نقصان ہوتا تو وہ بیٹیوں ہی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اکثر دنیا لاڈلی تھیں، حالانکہ انہوں نے انہیں بھی صحیح جگہ رکھا تھا، اس کے باوجود وہ دونوں کبھی کبھی بھٹک جاتی تھی اور ادریس صاحب کو ان کی پوری خوشی کرنا ہی پڑتی تھی، لیکن اس پر بھی کبھی کبھی افسوس نہیں کرتے تھے۔ بیٹیوں کے ساتھ دوستانہ رویہ تھا، اکثر تو خصوصی طور پر منہ چڑی تھی۔ ہاں اگر کوئی کبھی دکھ ہوتا تو صرف یہ کہ ان دونوں سے دور ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس کا بھی حل سوچا۔ بیگم ادریس سے کہنے لگی، بیگم ایک خیال آیا ہے دل میں۔ کیا؟ لڑکیاں غالباً جوان ہو چکی ہیں؟ ہاں۔ آج کیسے غور کر لیا آپ نے؟ غور تو عرصہ سے کرتا رہا ہوں، مگر تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ خوف دل میں آ جاتا ہے کہ ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، بیگم نے کہا۔ ای زبردستی پرائی ہوتی ہیں، ہم انہیں پرائی نہ ہونے دیں گے۔ کیا مطلب؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ ایک چیز ہوتی ہے گھر داماد۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بیگم ادریس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ جو نوجوان بیوی کی دولت پر پلنا چاہتا ہو، سسرال سے ملنے والے پیسے پر اپنے مستقبل کی تعمیر کے خواب دیکھتا ہو، وہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے رئیسہ بیگم، لیکن آپ کو ذرا مختلف انداز میں سمجھنا ہوگا۔ ادریس احمد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھی نہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں۔ آپ نہ مانیں تو مجبوری ہے۔ دنیا پر اتنی گہری نگاہ ہے ہماری کہ بس آپ تو ٹھہرے زمانہ قدیم کی کھونٹے کی گائے، لیکن نسل جدید کے افکار ذرا مختلف ہیں۔ نئی نسل کے نوجوان مرد کا آئیڈیل ایک دولت مند لڑکی ہے جس کے والدین اسے چاہتے ہوں۔ وہ شکل صورت کا پرستار کم ہی ہوتا ہے۔ میں عام بیوقوف نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ذہین اور جدید دور کو سمجھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح لڑکیوں کا آئیڈیل وہ مرد ہیں جو دولت مند اور ناسمجھ ہوں۔ ناسمجھ بھی نہ ہوں تو کم از کم ایسے ضرور ہوں جو بیوی کو کائنات کا درجہ دے سکیں اور اس پر کسی کو فوقیت نہ دیں۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں ایسی جگہ بیاہیں جائیں جہاں وہ راج کریں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ کہتے رہیے، رئیسہ بیگم نے کہا۔
ہم دوسروں کا راج محل کیوں تلاش کریں؟ راج محل ہمارے پاس ہے، بس ہمیں 2 عدد احمق درکار ہیں۔ سنو، سنجیدگی سے میری بات سنو اور اس پر غور کرو۔ فرض کرو ہم اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اپنے ہم پلہ لوگ تلاش کریں، جن کی شاندار کوٹھیاں ہوں، بہترین کاروبار ہوں، دولت کی ریل پیل بھی ہو۔ مل جائیں گے، ہمیں ضرور مل جائیں گے یقیناً، نہ ملنے کا کیا سوال ہے، لیکن انہیں ان کے شایان شان دینا ہوگا۔ راج محل خالی کر دینا پڑے گا اور وہ اسے خاطر میں نہ لائیں گے۔ ہمیں کیا ملے گا؟ بس 2 بیٹیوں کے لیے شوہر۔ اس کے برعکس اگر اچھے نیک نام خاندانوں کے 2 ایسے لڑکے ہمیں مل جائیں جو ہونہار ہوں، خوبصورت ہوں، پڑھے لکھے ہوں، محنتی ہوں، ہم ان سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں گے، کاروبار میں ہمارے معاون ہوں گے، ہماری بیٹیوں کے وفادار رہیں گے، عیش کریں گے تو ان کا سر بھی جھکا رہے گا۔ اپنی دولت دوسروں کے حوالے کرنے سے کیا فائدہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں آ تو رہی ہے، رئیسہ بیگم نے اعتراف کیا، مگر اچھے لڑکے ملیں تب نہ۔ تو مان لو ادریس سیٹھ کو بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی ہوشیاری سے بچانا ہوگا، اور یہ فیصلہ میں نے راتوں رات نہیں کیا، خوب غور کر کے کیا ہے۔ میں نے اپنی بچیوں کو دوست بنایا ہے اپنا، وہ بے دھڑک مجھ سے باتیں کرتی ہیں، میں انہیں سمجھتا ہوں، وہ مجھے سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر انہیں اپنی زندگی کے لیے کوئی ساتھی پسند آ جائے تو سب سے پہلے مجھے بتائیں۔ میں ان کے لیے روایتی بات نہیں بنوں گا، بلکہ ان کا دوست بن کر ان کی مدد کروں گا۔ رئیسہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ دنیا کی آنکھ کھل گئی۔ عجیب خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں اسے سجاد نظر آیا تھا۔ ساحل سمندر پر وہ تنہا تھا، اس کی آنکھوں میں اداسیاں تیر رہی تھیں، وہ چہروں کو تک رہا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، آہ کاش یہ ممکن ہوتا۔ پھر وہ لہروں کی طرف قدم بڑھانے لگا، آگے اور آگے۔ پانی اس کی کمر تک آ گیا، کچھ سینے تک، اور پھر وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ دنیا کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، آنکھیں آنسو برسانے کے لیے بے چین تھی، ہونٹ خشک۔ اسے سجاد کی موت کا بے حد دکھ تھا۔ پھر دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے اسے احساس دلایا کہ وہ ساحل پر نہیں، اپنے گھر میں ہے۔ آہ خدا کا شکر ہے، یہ خواب تھا، اس کے منہ سے نکلا۔ مگر یہ خواب مجھے ہی کیوں نظر آیا؟ میرا اس سے کیا واسطہ؟ اقصیٰ احمق ہے، ضرورت سے زیادہ سوچ اس نے یہ میرے ذہن پر چھوڑ دیا، ورنہ کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بارش میں گاڑی کا انجن بند ہو گیا، وہ دفتر کے پاس تھے، مختیار صاحب نے ایک آدمی کا بندوبست کیا، وہ ہمیں گھر چھوڑنے آیا، بس۔ بعد میں صرف اقصیٰ کی حرکتیں تھیں اور کیا تھا؟ کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے خود سوال کیا، دل نے کہا ہاں کچھ تھا۔ اس کی شخصیت، اس کا وقار، اس کا انداز، کچھ تھا۔ شاید یہ عشق نہیں تھا، صرف پسندیدگی تھی، مگر اب اس کے الفاظ، کاش ایسا ہو سکتا۔ یہ دل میں پگھل رہے تھے یا شاید دل پگھلا رہے تھے؟ وہ اسے ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ یہ غلط ہے، ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر چونک کر اس نے اقصیٰ کے مسیرے پر نظر ڈالی۔ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں ہمیشہ سے۔ اقصیٰ کی مسیرے پر نگاہ پڑی تو دنیا کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ اقصیٰ کوہنیوں کے مسیری کے تکیے سے ٹکی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں اور وہ اسے گھور رہی تھی۔ دنیا نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ حالانکہ روشنی مدھم تھی، مگر رات میں وولٹیج زیادہ ہوتے تھے اور زیرو بل بھی کافی تیز ہو جاتا ہے، چہرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اقصیٰ نے بھی اسے دیکھ لیا ہے، ورنہ اس سے اس طرح کیوں گھورتی؟ اس نے محسوس کیا کہ اقصیٰ اپنی جگہ سے اٹھی ہے اور وہ اس طرف بڑھ گئی ہے۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اقصیٰ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے بٹھایا۔ مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ اقصیٰ گھبرائی۔ ارے ارے کیا بدتمیزی ہے، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ جواب دو، احمق ہوں میں، اقصیٰ اسی انداز میں بولی۔ میرا گریبان تو چھوڑو، کیا ہو گیا ہے؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ ذرا دیکھو 1 بج رہا ہے۔ دنیا نے اس سے گریبان چھڑاتے ہوئے کہا۔ دنیا بی بی، بے شک مجھ سے بڑی ہو، تھوڑا بہت رعب ڈال سکتی ہو مجھ پر، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ساتھ دنیا دیکھنا شروع کی ہے۔
और इतनी ही देखी है जितनी तुमने। क्या समझी? पता नहीं क्या बकवास कर रही हो, दोनिया बोली। हाथ दो, अक्सा ने कहा और दोनिया ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अक्सा ने उसके अपने सर पर उसका हाथ रख दिया और बोली, अब खाओ मेरी कसम कि जो कुछ कहोगी सच कहोगी। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ वैसे भी। खाओ कसम। खा ली, दोनिया ने आजिज़ आकर कहा। सज्जाद साहब से मोहब्बत करती हो ना? आई, दुनिया खो गई। कसम खाई थी, उसने इस वक्त झूठ नहीं बोल सकती थी। जो कुछ कहना था सोच समझ कर कहना था। वो फैसला कर रही थी कि क्या ऐसी कोई बात है। अक्सा खामोशी से उसे देख रही थी। कुछ देर के बाद दुनिया ने कहा, कुछ गड़बड़ हो गई है अक्सा। क्या? अक्सा ने उसे कड़ी नज़रों से देखकर कहा, तुम्हें ये यकीन तो है कि अब मैंने तेरी कसम खा ली है और झूठ नहीं बोलूँगी? यकीन है, अक्सा ने जवाब दिया। तो सुनो, बारिश की वो शाम जब सज्जाद साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, वो मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने जो कुछ शुरू कर दिया था वो मुझे पसंद नहीं आया। ऐसे फैसले इतनी जल्दी नहीं किए जाते। फिर ये एक मुश्किल मरहला था। डैडी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कुछ फैसले भी किए होंगे और उनके फैसलों का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। रात के 2:15 बजे हैं और इस वक्त मंतक और फ़लसफ़े की रोज़ से बात कर रही हैं मिस दुनिया। मैं 2 लफ्ज़ों में सब सुनना चाहती हूँ, अक्सा ने कहा। तो सो जाओ, सुबह बताऊँगी। दुनिया ने लेटना चाहा, लेकिन अक्सा ने उसे दोबारा पकड़ लिया और दुनिया की हलक से आवाज़ निकल गई। फिर वो हंस पड़ी। अजीब मुसीबत से संभाला पड़ गया है। क्या बताऊं, बड़ी मुश्किलात हैं अक्सा। हम फिल्मों और कहानियों के किरदार बन जाएंगे। सज्जाद हमारे यहाँ मुलाजिम हैं। जाहिर है उनके माली हालात भी ज़्यादा बेहतर ना होंगे। अगर ऐसी बात डैडी के सामने आई तो वो ज़रूर नाराज़ होंगे और ये सब कुछ पसंद नहीं करेंगे, बल्कि बेचारे सज्जाद साहब को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम उनसे मोहब्बत करती हो? अक्सा अपने सवाल पर अड़ी हुई थी। नहीं, दुनिया ने जवाब दिया। अक्सा ढीली पड़ गई। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने सज्जाद को डूबते हुए देखा। उस समंदर में डूब गए। वो बहुत उदास थे और मुझे उनकी मौत का बेहद दुख हुआ। अक्सा, तेरी कसम खाई है मैंने, तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। शायद मेरे दिल में उनके लिए कुछ है। मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हो सका था। हाय, अक्सा चीख पड़ी। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। फिर उसने कहा, ये हुई ना बात। मगर अक्सा, ये मुनासिब नहीं है। ये सब कुछ किसी की बर्बादी का सबब बन जाएगा। गलत बात नहीं होनी चाहिए। सो जाओ, अक्सा ने कहा और अपने मसीरी पर चली गई। चंद लम्हात के बाद वो गहरी नींद सो गई, लेकिन दुनिया जागती रही। उसके जहन में न जाने क्या क्या ख्यालात आते रहे। दूसरे दिन नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। अक्सा नॉर्मल थी। नाश्ता खामोशी से किया गया। उसके बाद अक्सा ने नहायत संजीदगी से कहा, डैडी आप दफ्तर जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं बेटे, किस वक्त? अभी तो 9:30 बजे हैं, 11 बजे जाना है। इदरीस साहब बोले, मुझे आपसे कुछ बात करना है। अक्सा ने संजीदगी से कहा और दुनिया का दिल धक से हो गया। उसने सहमी हुई निगाहों से अक्सा को देखा, लेकिन अक्सा ने उसकी तरफ नजरें नहीं उठाई थी। हाँ बेटा, ज़रूर कहो, क्या बात है? तन्हाई में, आपके कमरे में, अक्सा बोली। उठते हैं, आओ रईस साहब। इदरीस साहब ने कुर्सी खिसकाकर उठते ही कहा और अक्सा की तेवरियां चढ़ गई। तन्हाई का मतलब समझते हैं आप? उसने तल्ख अंदाज में कहा। हाँ, अच्छा ठीक है रईसा, तुम यहीं बैठो। सॉरी डियर, आओ। इदरीस साहब मुस्कुराते हुए बोले और अक्सा के साथ अपने कमरे की तरफ चल दिए। दुनिया को चक्कर आ रहे थे। ये अक्सा जो कयामत ढाले कम है। कम बखत को अकल नाम को है ही नहीं। अब न जाने क्या बकवास करेगी, दुनिया सोच रही थी। अक्सा ने इदरीस साहब के कमरे में दाखिल होने के बाद खुद भी अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इदरीस साहब के होठों पर मदहम सी मुस्कुराहट थी। अक्सा उनके सामने बैठ गई। फिर बोली, बेटी जवान हो गई है, कुछ इस पर भी गौर किया करें। हाँ, क्यों नहीं, तुम माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई हो। अपनी नहीं, दुनिया की बात कर रही हूँ। हाँ, दुनिया भी बड़ी हो गई है। कोई लड़का देखा आपने उसके लिए? अक्सा बोली और इदरीस साहब पहुंचे रह गए। उन्होंने हैरत से अक्सा को देखा, लेकिन बेटियों को आम बाबू से कुछ ज़्यादा जानते थे, इसलिए कुछ महसूस नहीं किया, बल्कि मुस्कुरा दिए। अभी तक तो नहीं देखा, वो बोले। कब देखेंगे? बस भाई। ओहो, ये काम तुम भी तो कर सकती हो। तुम्हारी निगाह में कोई लड़का है?
अचानक इदरीस साहब को कोई एहसास हुआ और उन्होंने ये सवाल कर डाला। जी हाँ है, अक्सा ने जवाब दिया। खूब, कौन है भाई, हमें भी बताओ, इदरीस साहब ने दोस्ताना अंदाज में कहा, लेकिन उनका माथा ठिनक गया था। वो गहरी टटोलने वाली निगाहों से अक्सा को देख रहे थे। अक्सा ने बड़े मदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाई और बोली, देखिए डैडी, ये आपकी दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल हो रहा है। कहा था ना आपने एक बार हमसे कि हम आपके दोस्त हैं, दिल की कोई भी बात हो साफ साफ आपसे कह दी जाए, कभी ना छुपाया जाए, और हमने आज तक यही किया। क्यों नहीं बेटे, मैंने कब इनकार किया इस बात से? तो बस फिर ठीक है, आप यूं समझ लीजिए कि मैंने दुनिया के लिए लड़का तलाश कर लिया और आपको बस हाँ कहनी है। इदरीस साहब ने एक लम्हे के लिए अपने आप को संभाला, अपनी खुशमिजाजी बरकरार रखना चाहते थे, फिर बोले, हाँ कहने से पहले अगर हमें लड़के के बारे में कुछ मालूम हो जाता, हम एक निगाह उसे देख लेते, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है अक्सा? मुझे यकीन है कि आपने उसे देखा होगा, आपकी फिल्म में मुलाजमत करता है, बहुत खूबसूरत सा, लंबा चौड़ा, गोरा भी है। उसका नाम सज्जाद है। सज्जाद? इदरीस साहब ने अपने जहन में होने वाले धमाके से अपने आप को एक बार फिर संभालते हुए कहा। उनका जहन अपनी फिल्म में मुलाजिम सज्जाद को तलाश कर रहा था, और एक ही सज्जाद था जो अक्सा के बताए हुए हिलिये पर पूरा उतरता था। पढ़ा लिखा भी था, खूबसूरत, नौजवान, शरीफ और नेक, अपना काम मुस्तदी से करने वाला। लेकिन ये नाम अक्सा के जहन में कैसे आया? इदरीस साहब सोचने लगे। अक्सा बहुत मासूम थी, दुनिया भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन आखिर अक्सा ने उस शख्स के बारे में कैसे सोचा? इदरीस साहब दिल ही दिल में सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन तुम मुझसे कैसे जानती हो अक्सा, जो इतने एतमाद से कह रही हो? मुझे बस हाँ है, मेरी ही ख्वाहिश है कि तुम मुझे इसके बारे में खुलकर बताओ। और वैसे भी अक्सा, वो एक फिल्म का मुलाजिम है, तुम्हारी बहन का शौहर कैसे बन सकता है? और दूसरी बात ये कि तुम्हें इसका ख्याल कैसे आया? क्या इससे मुलाकात हुई थी तुम्हारी? जी भाई, शर्त यही है कि आप मुझे पूरी तफसील से बताएंगी। इस सिलसिले में उसने हमें हमदर्दी से कहा। बहुत दिन पहले की बात है, बारिश हो रही थी, हमारी गाड़ी आपके दफ्तर के पास ख़राब हो गई थी। हमें बख्तियार साहब की गाड़ी में छोड़ने घर आए थे। मुझे बहुत पसंद आया वो आप ही के लिए, और मैंने उन्हें दुनिया आप ही के लिए मुंतखब कर लिया। मैंने लड़के और लड़की उनके ख्यालात पूछे तो डैडी पता चला कि दोनों में से किसी को एतराज़ नहीं, बस सज्जाद साहब जो है ना, वो ज़रा बोर किस्म के आदमी है। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनाने लगे, और वो इस सतह के इंसान नहीं है जिस सतह के हम लोग हैं। वो हमारे यहाँ मुलाजिम हैं। पता नहीं वो सारी बातें करने लगे जो फिल्मों में होती है। कहने लगे मेरी नौकरी चली जाएगी और सेठ साहब मेरा सत्यानाश कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि जनाब आली, आप लोगों को नहीं जानते, हमारे अंदर दौलत का गलूम नहीं है। हम इतने अच्छे लोग हैं, इस रुए रमीन पर दूसरे लोग कोई नहीं होंगे। मैंने आपकी भी बड़ी तारीफ की। मैंने कहा, सज्जाद साहब, डैडी तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है, मगर साहब भला वो कहाँ मानने वाले थे, खौफ से मरे जा रहे थे। मैंने दुनियाबाजी से पूछा तो वो दुनियाबाजी भी मुझे ऐसे ही कहने लगी कि ये क्या बदतमीजी है। लेकिन डैडी, दोनों के दिलों का हाल मुझे मालूम हो चुका है और कुछ देर करना बेकार है। आप बस हाँ कह दीजिए। आप अभी तक बैठे मेरी सूरत देख रहे हैं? हाँ नहीं कही आपने। इदरीस साहब खामोशी से बैठे अक्सा की सूरत देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, देखो बेटे, किसी भी बात में जल्दबाजी तो नहीं की जा सकती। हाँ, कहने से पहले ज़रा मालूमात कर लूँ। आप मुझे इसकी इजाज़त तो देंगी ना? अगर कोई हर्ज नहीं है। वैसे मैं सारी मालूमात हासिल कर चुकी हूँ, उसने कहा, और इदरीस साहब बगैर मुस्कुराए न रह सके। अक्सा की खुद एतमादी उन्हें बेख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। फिर उन्होंने कहा, यकीनन आपने जो मालूमात हासिल की होंगी खातून, वो बिल्कुल मुकम्मल होंगी, लेकिन एक बात की हैसियत से थोड़ी सी रियायत हमें भी मिलनी चाहिए। ठीक है, मैंने मना कब किया है? आप मालूमात हासिल कर लीजिए। और सुनिए, अभी ये बात किसी और के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल, इदरीस साहब ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो फिर अब मैं जाऊं? जी बेहतर, इदरीस साहब बोले, और अक्सा पुरएतमाद अंदाज में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन इदरीस साहब अपनी जगह बैठे रह गए थे। उनके जहन पर काफ़ी दबाव था। जो कुछ अक्सा ने कहा
وہ قابل غور تھا اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی برہمی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے کی بات تو تھی کہ ادریس صاحب نے رئیسہ بیگم سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ ان کا ایک نظریہ تھا جس پر انہوں نے رئیسہ بیگم سے گفتگو کی تھی، اور یہ بالکل اتفاق تھا کہ اس نظریے کے تحت ایک نوجوان ان کے ذہن میں آیا تھا، سجاد بیگ۔ وہ ایک بار پھر اس شخص پر غور کرنے لگے۔ سجاد اچھے عہدے کا مالک، اچھی فطرت کا انسان، اور پھر بختیار صاحب تو اس کے بارے میں ساری تفصیلات جانتے ہوں گے۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر بات آگے بڑھائی جائے، یہ ادریس صاحب کا فیصلہ ہے۔ تھوڑی دیر میں رئیسہ بیگم اندر آ گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کہاں گئی وہ آفت کی پرکالا؟ چلی گئی باہر، خیریت؟ نہیں، بس پوچھنے آئی تھی کہ کیا گفتگو فرما رہی تھی محترمہ، رئیسہ بیگم نے کہا، لیکن ادریس صاحب نے ابھی بیگم کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ پہلے بختیار صاحب سے معلومات حاصل کر لی جائیں، اس کے بعد آگے بات بڑھائی جا سکتی ہے۔ شامی نے ایسٹرن کلاتھ سٹور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ وہ اس سٹور پر پہنچا تھا اور اس نے اس پرنٹ کا سارا اسٹاک نکلوا دیا۔ فیاض احمد جو اس سٹور کے مالک تھے بدحواس سے ہو گئے تھے۔ جناب، آپ نے تو اس طرح چھاپا مارا ہے جیسے میں کوئی اسمگلر ہوں۔ بہت کپڑا اگر باہر نکل گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے باقاعدہ اسے بیچنا تو شروع نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ گارمنٹ سٹی آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی دقت نہیں آپ کی نگاہ میں؟ سنیے جناب، ہم اصولوں کے سوداگر ہیں۔ ہمارا مسلک ہے بددیانتی کے سودے نہ ہم کرتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بددیانتی کریں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ نے اگر اس کپڑے کے باہر جانے کا صحیح جواز نہ پیش کیا تو آپ سے کاروبار بند کر دیں گے۔ آپ کا اسم گرامی پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیے، شامی نے کہا۔ بتا دیجئے پھر۔ احتشام نام ہے میرا۔ بہتر ہے احتشام صاحب، اس بات کا جواب میں میڈم کو دے دوں گا، آپ زحمت نہ کریں۔ مگر یہ فرض مجھے سونپا گیا ہے فیاض احمد صاحب، آپ دفتر جائیے، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یہ فرض کسی اور کو سونپا جا چکا ہوگا۔ فیاض صاحب نے طنزیہ کہا اور شامی انہیں گھورنے لگا، پھر بولا، بہتر ہے، شکریہ۔ وہ اسٹور سے باہر نکل آیا۔ فیاض صاحب اسے گھورتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، کل کا لانڈا، احمق، بے وقوف۔ چند لمحات خود کو معتدل کرنے کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور گارمنٹ سٹی کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ رابطہ قائم ہونے پر آپریٹر نے پوچھا، میڈم آ چکے ہیں؟ جی سر، بات کرائیں ان سے، فیاض صاحب تیکھے لہجے میں بولے اور آپریٹر نے انہیں ہولڈ آن کرنے کے لیے کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولی، بات کیجیے گا۔ جی میڈم بول رہی ہیں۔ ہیلو، ہیلو، کون صاحب ہے؟ دوسری طرف سے میڈم کی آواز سنائی دی، میڈم میں ایسٹرن کلاتھ ہاؤس کا مالک فیاض احمد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف چند لمحات خاموشی طاری رہی، پھر میڈم کی آواز سنائی دی، جی فیاض صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اس وقت ٹھیک نہیں ہے میڈم، گارمنٹ سٹی تو بہت اچھی روایات کا حامل تجربہ رکھتی ہے، آپ نے کیسے لوگوں کو بھرتی کر لیا ہے؟ سمجھی نہیں میں آپ کی بات فیاض صاحب۔ وہ ایک صاحب ابھی کچھ دیر قبل یہاں سے گئے ہیں میڈم، طوفان برپا کر دیا ہے انہوں نے۔ تو وہ ڈیزائن نمبر 157 کا کچھ کپڑا اپنے جاننے والے کے لیے لے گئے تھے، تعلقات دے دیا تو تھوڑا سا، مگر وہ باسپورس کے لیے آ گئے۔ انہوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا، تبلیغ کرنے لگے کہ ہم اصولوں کے سوداگر ہیں، ہمارا مسلک سچائی ہے۔ انہوں نے تو ثابت کیا جیسے گارمنٹ سٹی کوئی اور ادارہ نہ ہو بلکہ عبادت گاہ ہو جس کی بے حرمتی کر دی گئی ہو۔ پورا اسٹور الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے جیسے کسی اسمگلر کے ہاں چھاپا مارا ہو۔ ایسے کاروبار ہوتا ہے میڈم؟ میڈم نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے انہوں نے کہا، یہ ڈیزائن تو شاید رجسٹرڈ ہے فیاض صاحب، مان لیا، مگر تعلقات بھی تو ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی اور کا رجسٹرڈ شدہ ڈیزائن تھوڑا بہت مانگ لیں تو منع کرتے ہیں ہم لوگ۔ کیا نام تھا ان صاحب کا؟ میڈم نے پوچھا۔ احتشام صاحب۔ ہاں، وہ ہمارے نئے مینیجر ہیں، بتایا تھا انہوں نے، مگر وہ کامران صاحب بہت اچھے آدمی تھے، انہیں کیوں نکال دیا آپ نے؟ میں نے انہیں نہیں نکالا تھا فیاض صاحب، وہ مشکری وسطی چلے گئے تھے نوکری چھوڑ کر۔ دوسرا آدمی رکھ لیں میڈم، یہ نوجوان ہے، خواہ سٹی گارمنٹ کی ساکھ خراب کر دے گا۔ میں نے اسے کہہ بھی دیا ہے۔ کیا؟ میڈم نے پوچھا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ نے اس کپڑے کے باہر جانے کا صحیح جواز پیش نہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ کاروبار بند کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جائے، میں میڈم سے بات کر لوں گا۔
یہ میری ذمہ داری ہے، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ دفتر جائے، یہ ذمہ داری اس سے واپس لے لی جائے گی۔ آپ کو میری بات کی لاج رکھنی ہوگی میڈم۔ کیسے فیاض صاحب؟ اسے فوراً نوکری سے نکال دیں، ہمارے پرانے تعلقات ہیں، آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ اتنی جلدی کیسے ممکن ہے فیاض صاحب؟ جیسے بھی ہو سکے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ مشکل ہے فیاض صاحب۔ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ میرے خیال میں آپ احتشام صاحب سے دفتر میں ملاقات کر کے بات کر لیں، انہیں تیار کر لیں، کچھ بات بنا دیں کپڑا باہر جانے کے سلسلے میں، ورنہ جو فیصلہ کریں گے مجھے بھی ماننا پڑے گا۔ آپ مجبور ہیں ان کے سامنے، یہی مت سمجھ لیں۔ کمال ہے میڈم، میں آپ کو مارکیٹنگ مینیجر کے کام کے لیے بہترین آدمی دوں گا، اسے فوراً نکال دیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر وہ آپ کے لیے ممکن ہو تو کر لیں فیاض صاحب، ورنہ آپ کی مرضی۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا اور فیاض صاحب ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے۔ پھر انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر فون بند کر دیا۔ چند لمحات غصے سے منہ بناتے رہے، پھر رفتہ رفتہ چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑنے لگے۔ گارمنٹ سٹی سے انہیں لاکھوں روپے منافع ہوتا تھا، بلکہ ان کا سب سے بڑا کاروبار اسی ادارے سے تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میڈم سے ان کے تعلقات بہت پرانے تھے، بہت کھرا سودا ہوتا تھا گارمنٹ سٹی سے۔ میڈم ان سے ہر طرح کا تعاون بھی کرتی تھی، لیکن اس وقت انہیں میڈم کی طرف سے بھی ٹکا سا جواب مل گیا تھا۔ شرمندگی بھی ہوئی تھی، خوفزدہ بھی تھے۔ اس نوجوان نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے ذہن میں محفوظ تھا، اور اس نے جو بھی دعویٰ کیا تھا انہیں یاد تھا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی ان کی۔ میڈم نے جس طرح آخری بات کہہ کر ٹیلی فون پر رکھ دی، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس سلسلے میں ان کی دال گلنا مشکل ہے۔ کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھے سوچتے رہے، پھر گردن ہلا کر بولے، ٹھیک ہے بیٹے، تجھ سے تو ایسا نمٹوں گا کہ دیکھنے والے تیرا حشر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میرا نام بھی فیاض احمد ہے۔ انہوں نے اپنے اسٹور کے مینیجر کو بلایا اور اس سے 25,000 روپے طلب کیے۔ مینیجر نے فوراً ہی کیش کاؤنٹر پر جا کر 25,000 روپے لا کر ان کے حوالے کر دیے۔ فیاض احمد صاحب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی گارمنٹ سٹی کی جانب جا رہی تھی گاڑی۔ وسیع اور عریض عمارت کے کمپاؤنڈ میں انہوں نے میڈم کی کار دیکھی، اترے اور استقبالیہ پر پہنچ گئے۔ ریسیپشنسٹ سے انہوں نے کہا، میڈم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہیں آپ کا کارڈ؟ بس ان سے اتنا کہہ دو کہ ایسٹرن کلاتھ اسٹور کے مالک فیاض احمد صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ سوری سر، میڈم اس وقت میٹنگ میں ہے اور ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی کو ان کے پاس نہ پہنچنے دیا جائے۔ کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گی میٹنگ سے؟ نہیں کہا جا سکتا سر، آپ کوئی میسج ہو تو مجھے دے دیں، بعد میں پہنچا دیا جائے گا۔ لگتا ہے وزارت عظمیٰ کا دفتر ہے، وہ ایک احتشام صاحب بھی ہوتے ہیں یہاں؟ فیاض احمد صاحب آہستہ سے بولے، جی ہاں، ہمارے مارکیٹنگ مینیجر ہیں۔ کیا وہ بھی میٹنگ میں ہیں؟ جی نہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ان تک پہنچا دو۔ ریسیپشنسٹ لڑکی نے ایک چپراسی کو بلایا اور فیاض احمد کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ فیاض احمد کو بری طرح اپنی بے عزتی کا احساس تھا، مگر کیا کرتے، لاکھوں کی آمدنی تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ رویہ تبدیل کر لیا۔ 25,000 روپے اس لیے جیب میں ڈالے تھے کہ اگر بات بگڑنے لگے تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چہرے پر خوش دلی اور مسکراہٹ پیدا کر کے وہ احتشام احمد کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ شامی اپنی میز پر جھکا ہوا کچھ کام کر رہا تھا۔ فیاض احمد صاحب نے زوردار آواز میں اسے سلام کیا تو اس نے چونک کر گردن اٹھائی اور پھر خود اخلاق سے بولا، آپ تشریف لائیے فیاض احمد صاحب، آئیے بیٹھیے۔ شکریہ۔ فیاض احمد صاحب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ شامی سپاٹ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے ان پر کوئی طنز نہیں کیا تھا اور ان کی خاموشی کو بھی فیاض احمد صاحب ایک گہرا طنز محسوس کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے میڈم سے بات کی تھی۔ جی، شامی نے سادگی سے کہا، وہ دراصل ایک میٹنگ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے یہی جواب دیا مجھے کہ میں مارکیٹنگ مینیجر سے بات کر لوں۔ دراصل احتشام صاحب آپ کچھ زیادہ ہی سخت گیر ہو گئے اس سلسلے میں۔ یہ کاروبار ہے، بعض اوقات تعلقات کی بنا پر کچھ کام ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں جو مجبوری ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا کپڑا میری ایک شناسہ نے مانگا تھا، میں نے سوچا کہ دے دیتا ہوں۔ وہ کون سا مارکیٹ میں پھیلنے جا رہا ہے، بس اتنی سی بات کو فسانہ بنا دیا گیا۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا فیاض احمد صاحب کہ ہم اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے، سچے اصولوں پر کام کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے ادارے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بہرحال فرمائیے، اب میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بھائی اس مسئلے کو ختم کرنا ہے۔
تم نے تو یہ کہہ دیا تھا مجھ سے کہ اگر میں نے اس کا کوئی صحیح جواز پیش نہ کیا تو مجھ سے کاروبار بند کر دیا جائے گا۔ اب دیکھو نا، اتنے پرانے رشتے اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوتے۔ یہاں نوکریاں آتی جاتی رہتی ہیں، تھوڑی سی لچک بھی رکھنا چاہیے۔ آج تم میرے کام آؤ گے، کل میں تمہارے کام آؤں گا۔ ویسے تمہیں زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا اس ادارے میں کام کرتے ہوئے۔ آپ اس کپڑے کے باہر جانے کی بات کر رہے تھے فیاض احمد صاحب؟ ہاں، جو جانا تھا وہ تو چلا گیا۔ کیا مقدار تھی اس کی اور کہاں کہاں گیا ہے وہ؟ بس ایک جگہ اور مقدار کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں ایسی باتوں کو یاد نہیں رکھتا۔ ایسٹرن کلاتھ اسٹور بھی کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے۔ بس جو ہوا اس پر خاک ڈالو، آئندہ خیال رکھا جائے گا۔ آپ تحریری طور پر مجھے لکھ دیں، میں میڈم سے ڈسکس کروں گا اور جو بھی فیصلہ میڈم کر دیں گی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دیا جائے؟ تم میرے لیے یہ کام کرو، میں بھی تمہارے لیے کچھ کام کروں گا۔ شامی نے نگاہیں اٹھا کر فیاض احمد کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ فیاض احمد صاحب نے برا سا منہ بنا کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور 25,000 روپے کے نوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے، پھر بولے، لو، بہت سی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تمہاری۔ شامی کی بانچھیں خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے فوراً نوٹ لپکتے ہوئے کہا، کتنے ہیں؟ شکریہ، 25,000 ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اس نے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، ہاں تو آپ وہ تحریر مجھے یہیں لکھ کر دیجیے گا، میں میڈم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ فیاض احمد صاحب کا منہ پھاڑ کی طرح کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، معذرت نامہ لکھیں۔ ہو سکتا ہے میڈم پرانے تعلقات کی بنا پر آپ سے باز پرس نہ کریں، اور تمہیں یہ 25,000 روپے میں نے جھک مارنے کے لیے دیے ہیں؟ یہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے؟ کیسے؟ یہ تم جانو اور تمہارا کام۔ آپ معذرت نامہ مجھے لکھ دیں، میڈم سے بات کر لوں گا۔ اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ معذرت نامے کی ایسی کی تیسی، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ یہ معذرت نامہ عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا، ہر جانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے مجھ پر۔ پاگل سمجھتے ہو تم مجھے؟ فیاض احمد صاحب ہو رہا ہے۔ تو اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ شامی نے کہا، رفع دفع کرو اس معاملے کو، رپورٹ لکھ دو کہ چند گز کپڑا غلطی سے باہر نکل گیا ہے، بات ختم۔ اور یہ مشکل ہے، آپ جانتے ہیں گارمنٹ سٹی میں کبھی بھی ایمانی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ 25,000 روپے لیے جاتے ہیں۔ خوشی سے فیاض احمد ہکلائے۔ وہ تو آپ نے مجھے پیش کیے ہیں، شامی بولا۔ داماد لگتے ہو تم میرے، سلامی میں دیے ہیں ہمیں۔ ارے نہیں، آپ بلا وجہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، شامی نے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میز سے اٹھتا ہوا بولا، اچھا آپ میرے ساتھ آئیے، پریشان نہ ہو۔ فیاض احمد صاحب اس کے ساتھ چل پڑے، مگر میڈم کے کمرے کے پاس پہنچ کر وہ دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، شامی نے میڈم کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کچھ لڑکیاں پروڈکشن انچارج وغیرہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ میڈم نے چونک کر شامی کو دیکھا۔ سوری میڈم، آپ کے چند منٹ لینا ضروری ہیں، ان لوگوں کو آپ دوبارہ بلا لیجیے گا، شامی نے کہا۔ یہ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دو، تم لوگ جاؤ، چائے وغیرہ پیو، میں تمہیں دوبارہ بلا لوں گی، میڈم نے اپنے سامنے بیٹھتے ہوئے لوگوں سے کہا، اور سب باہر نکل گئے۔ وہ بولی، میرے ساتھ فیاض احمد صاحب بھی ہیں، ایسٹرن کلاتھ اسٹور کے مالک۔ شامی بولا، میاں صاحبزادے، تمہیں جمعہ 8 دن کی پیداوار ہوگا گارمنٹ سٹی میں، میڈم ہمیں سال ہر سال سے جانتی ہیں، ہمارا تعارف کروا رہے ہیں۔ کہیے میڈم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ فیاض احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعائیں ہیں فیاض صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ فیاض صاحب بیٹھ گئے۔ آپ بھی تشریف رکھیے، میڈم نے شامی سے کہا، اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، اس نے شامی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میڈم، آپ کے حکم کے مطابق میں نے ایسٹرن کلاتھ اسٹور سے معلومات حاصل کی، ان کو چیک کیا، ہمارے رجسٹر ڈیزائن کے کم از کم 50 تھان باہر فروخت کیے گئے ہیں، ان کی انٹری مل چکی ہے۔ فیاض صاحب کا فرمانا ہے کہ تعلقات کی مجبوری سے ایسا ہو گیا تھا، انہیں اس غلطی کا احساس ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، اس لیے بیچارے فیاض صاحب نے مجھے 25,000 روپے بھی پیش کیے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے۔ شامی نے 25,000 روپے نکال کر میڈم کے سامنے رکھ دیے۔ فیاض احمد کے بدن کا لہو خوش ہو گیا، ان کی آواز ہی بند ہو گئی، اس کی امید نہیں تھی انہیں۔ میڈم نے ایک نگاہ شامی پر ڈالی، پھر بولی، اس شاید رشوت پیش کی گئی تھی آپ کو؟
مارکیٹنگ مینیجر صاحب کریں گے کہ میں اس کا بالکل اختیار نہیں رکھتی۔ آپ نے انہیں جمعہ 8 دن کی پیداوار کہا ہے اور یہ صرف آپ کا خیال ہے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مضبوط ستون ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے۔ اس کے علاوہ میرے لیے اور کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ فیاض احمد صاحب تھوک نکل رہے تھے، اب ان کے سارے ایک ازبل نکل گئے تھے۔ بمشکل انہوں نے کہا، مجھے میری تقدیر کا فیصلہ سنا دیا جاتا تو بہتر تھا۔ گارمنٹ سٹی سے کاروبار ایسٹرن کلاتھ سٹور کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ کاروبار بند ہو گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کے بھروسے پر لاکھوں روپے قرض لے رکھے ہیں، میں دیوالیہ ہو جاؤں گا، فیاض احمد بھرائی آواز میں بولے۔ فیصلہ صرف مارکیٹنگ مینیجر صاحب کریں گے، میڈم سرد لہجے میں بولی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا فیاض صاحب، جمعہ 8 دن کی اس نوکری میں میں نے اندازہ لگایا کہ گارمنٹ سٹی میں اصولوں کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں کاروبار سے زیادہ انسانی اقتدار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی اس کے لیے ہم سے تعاون کریں۔ ہم جو آپ سے طے کریں آپ اس کی پابندی کریں۔ ہمیں آپ کی تباہی منظور نہیں، لیکن یہ پہلی اور آخری بدعہدی ہو۔ اس کے بعد آپ سے صرف معذرت کی جائے گی۔ شامی نے کہا تو میڈم کا منہ چھمبے سے کھل گیا۔ فیاض احمد صاحب اچھل پڑے، پھر انہوں نے مستور لہجے میں کہا، بہت بہت شکریہ احتشام صاحب، بے حد شکریہ۔ میں جا سکتا ہوں؟ وہ کرسی سے کھسکا کر کھڑے ہو گئے۔ خدا حافظ، میڈم نے کہا۔ شامی نے جلدی سے نوٹ اٹھا کر فیاض احمد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ انہیں جیب میں رکھنا بھول گئے فیاض صاحب۔ اور فیاض صاحب نے شرمندگی سے نوٹ جیب میں ٹھونس لیے۔ میڈم نے کہا، احتشام احمد صاحب، براہ کرم اس مینا کو یہ کہتے ہوئے چلے جائیے کہ وہ لوگ آ جائیں، میں یہ کام ختم کر لینا چاہتی ہوں۔ جی، شامی نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گیا۔